اور پھر خدا سے پوچھ بھی لیا کہ جنت میں میری ہمسر میری بیوی کون ہوگی؟ تو وحی ہوئی کہ تمہاری بیوی خلادہ بنت اوس جو ابھی اسی شہر میں ہے، وہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوگی اور تمہاری بیوی ہوگی۔ اچھا، ہوگی بیوی جنت میں۔ حضرت داؤد مزے کی شخصیت ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ابھی جا کے اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے ایڈریس چاہیے، وہ کون ہے، کہاں ہے۔ اللہ نے وہ ایڈریس بھی دے دیا اور وہ گئے، دروازہ انہوں نے نوک کیا۔ وہ خلادہ جب باہر آئیں تو پوچھا کون ہو؟ کہا میں نبی اللہ داؤد۔ کوئی معمولی نبی نہیں ہے داؤد جس کا اتنا ذکر قرآن میں ہے، جو حضرت سلمان کے باپ ہیں، جو صاحب زبور ہیں۔ میں نبی اللہ داؤد ہوں، یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا کہ میری بیوی جنت میں کون ہوگی، مجھے بتایا گیا تم، اس لیے تمہاری زیارت تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو، وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے جنت میں تجھے میرا شریک حیات قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی شاید ہم بھی سوچ رہے ہوں کہ جنت میں ہم تو حور کے انتظار میں تھے، جنت میں پھر یہی ملیں گی جنہیں دنیا میں بھگت رہے ہیں، جنت میں پھر ان کو ملنا ہے۔ تو یہ یقین کر لیجئے، یہ جان لیجئے، اور مومنات جو سن رہی ہیں، کہ مومنات جنت میں حوروں سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی، اس لیے کہ حور اجر ہے۔ اجر کس کا اجر؟ ہمارا اجر۔ ہمارا اجر ہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا، جو ہمارے اعمال اور ہمارے عبادات کی ہمیں اجر مل رہا ہے وہ ہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ مومنات جنت میں حوروں سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی، کہیں زیادہ جمیل ہوں گی۔ اچھا، کیا تم کرتی کیا ہو جس کی وجہ سے خدا نے تمہیں یہ مقام دیا؟ اس نے کہا میں کوئی خاص ایسا کام نہیں کرتی، میں عام انسان ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، موحد ہوں، کوئی ایسا خاص عمل میں انجام نہیں دیتی۔ حضرت داؤد نے مزید کھریدا تو کہا ہاں، دو کوالٹیز مجھ میں ہیں۔ ایک، میں صبر کرتی ہوں، کسی بھی بلا پر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور تمام نعمتوں پر شکر کرتی ہوں۔